سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہے گا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو راستوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، یعنی جس کی طرف فرشتے جاتے ہیں مختلف راستوں کو طے کر کے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا کہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکایت نہ ہو. آپ پر مختلف حالات آئے نا، صبر تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو، تو آپ ایسا صبر کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ جو کافر لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، اللہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں. یہ تو ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسلام بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کائنات، دیکھیں اسلام کے نا 2-4 ہی ٹاپک ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اسلام. پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک وہی ہے. باقی تو آرڈر جو ہے نا، احکام، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہ آرڈرز کی آیتیں قرآن میں 1/3 بھی نہیں ہے. یعنی پورے قرآن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس میں وہ آیتیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ آیتیں جن میں ہمیں آرڈرز دیے گئے ہیں، کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں لا بیان کیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑی. کتنے احکام ہیں جو قرآن نے دیے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والدین کی اطاعت، فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا. اور آرڈرز میں کچھ طلاق کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ بعد میں لوگ اس میں اختلاف نہ کریں. وہ الگ بات ہے، پھر بھی لوگوں نے کر لیا. اللہ نے خود ہی بیان کر دیے تھے کہ اس میں پھڈا نہ ہو، یہ بہت اہم مسائل ہیں. جیسے 3 طلاق کو اللہ نے کہہ دیا تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے، تاکہ بعد میں پھڈا نہ ہو، لیکن اہل حدیثوں نے پھڈا ڈال دیا، بولا 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح وراثت کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے، کیونکہ ان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا. اب رفع الیدین میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. کوئی کر رہا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے بولو نا نہیں جا رہے. تبھی اس پہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی. ہاں یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو چیلنج بازیاں، مناظرے بازیاں، بس یہی ہوگا. وراثت کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے، کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا 1 کروڑ کا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے. اب اختلاف ہو جاتا، آپ بولتے یار یہ صحیح ہے. بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان میں محدثین ہی کا اختلاف ہوتا ہے. تو اب اس میں اختلاف رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اب اگر یہاں یہ پڈا ہو جاتا 1 کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں، وہ حدیث کیا ہوتی؟ ضعیف. بیوی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی، لیکن صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا. ہم کنفیوز ہو جاتے، ایسا تو نہیں ہے یہ حدیث ہی منسوخ ہے بھائی، شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے؟ کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا، حدیث کو ماننا. ایک پھڈا تو تلواریں چلتی گھروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غریب کی جائیداد تو 2 پکوڑے، 1 لڈو، 1 مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے، 1 مسلح نکلا ہے ابو کی والدہ کی الماری سے، 1 پان دان نکلا ہے. یہ ہوتا ہے غریبوں کی. جو پیسے والے لوگ ہیں نا، ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں تاکہ پھڈا ہی نہ ہو. کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے وصیت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرو گے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے. اور ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم مر گئے، تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، 1/4، 25% بیوی کا ہے. اور اگر وہ مر گئی تو 50% تمہارا ہے، اس کی اگر اولاد نہیں ہے. اولاد ہے تو پھر 1/4 ہے. ایسی ایکسپلین
ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے کہ جھگڑا کیا ہو جائے ختم. اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے, کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے, ہو گئی ہے تو کیا ہے, وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی, وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی. تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے.